بات یاد آئی. غزوہ خندق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چوطرفہ مشرکین مکہ جتنے قبائل تھے ان کو اکٹھا کر لیا. بات تاریخ کی ہے، تاریخ اسلام کی ہے. اب ذرا سوچیں، یہودیوں کو بھی ملا لیا. یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. بنو قریظہ جدھر ہیں اور ایک طرف مشرکین مکہ، ابو سفیان اس کا کمانڈر ہے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اوپر ابو سفیان ہے، نیچے بنو قریظہ ہے. ابو سفیان کے مقابل میں مسلمان ہیں جو خندق کھود کر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بنو قریظہ اور مسلمان کی عورتوں اور بچوں کے بیچ میں کوئی فاصلے نہیں ہے. بڑا سنگین، بڑا نازک موڑ تھا. اللہ خود کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. آنکھیں چوندھیا گئی تھیں، دل پتھرا گئے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ کے تئیں ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جھنجھوڑ دیا گیا تھا انہیں. اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے دونوں سرداروں سے صلح کرنے کی کوشش کی. کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور دکھ رہے تھے. بچے اور مائیں اور بہنیں غیر محفوظ تھیں. آپ کو اپنا نہیں، اپنے ماننے والوں کا، اپنے صحابہ کا غم ستائے جا رہا تھا. اس غم میں پریشان تھے وہ. اور بنو غطفان کے دونوں سردار جو ابو سفیان سے ملے ہوئے تھے، ان دونوں سے معاہدہ کرنا چاہا صلح کے لیے کہ ہم تمہیں مدینہ کی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ تمہیں دیں گے، تم جنگ سے اپنے ہاتھ کو روک لو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا صحابہ سے. مشورہ ہو رہا ہے. کتنا بڑا جرنیل اور کتنا بڑا فوجی کمانڈر کیوں نہ ہو، اسے اپنے سپاہیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. فوجی کمانڈر ہے، مشورہ لے رہا ہے. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ دونوں کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو یہ سوچ ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اشارہ ہے تو ہم تو کچھ نہیں کہتے. کر گزریے، معاہدہ کر لیجئے، صلح کر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنازل کر رہے تھے، یعنی کچھ دے لے کر کے انہوں جنگ سے دور رکھ رہے تھے. ہم مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ تمہیں دیں گے، اس لیے تم جنگ سے ذرا ہٹ جاؤ تاکہ مشرکین کی طاقت کچھ کمزور ہو جائے اور ہم ان سے مقابلہ صحیح طور پر کر سکیں. امت کا غم اسے کہتے ہیں. اپنوں کا غم، درد اسے کہتے ہیں. ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایسے نہیں کہہ دیا اللہ رب العزت نے. سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ دونوں کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا حکم ہے، اس کا اشارہ ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہیں آپ کریں. لیکن اگر آپ ہم کو دیکھ کر کے، ہماری پریشانی کو دیکھ کر کے اگر آپ یہ تنازل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا جب ہم اور وہ لوگ بت پرست تھے تب تو ہم نے ضیافت کے طور پر یا لین دین کے طور کے علاوہ ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا، ایک دانہ نہیں دیا. آج جب ہم اسلام لا چکے ہیں، اللہ رب العزت کے دین کے شہدائی ہیں، آپ کی اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آج ہم کیسے اپنے ایک دانے کو انہیں دے سکتے ہیں بطور صلح کے اور اپنے تحفظ کے نام پر؟ یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا. یہ نبی کے سامنے کی تقریر ہے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کی. اسے کہتے ہیں ایمانی غیرت. یہ ہے اسلام کی خوبی. جب سینوں میں پیدا ہو تو پھر انسان اس طرح کی بات کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات مانتے ہوئے اپنے اس ذہن میں آئے ہوئے سوال کو کھرچ کر پھینک دیا. اللہ کا کرم دیکھیں، جب انسان ایمانی قوت سے سرشار ہونا تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، مدد کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے؟